نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بآواز بلند صلوات۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ صلوات، صلی علی محمد و آل محمد۔ اپنی اس عبادت کی قبولیت کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات پڑھیے۔ جن احباب مومنین دوستوں نے اس عبادت کا اہتمام انتظام انصراف فرمایا ہے، آپ تمام احباب دور و نزدیک سے تشریف لائے ہیں، سب کی سعی جمیلہ کی قبولیت کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات ہو۔ صلی علی محمد۔ تمام حوزات علمیہ اور بالخصوص اس حوزہ علمیہ کی تعمیر و ترقی کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات۔ صلی علی محمد۔ اپنے اپنے مرحومین کی مغفرت و بخشش کے لیے اور بالخصوص قبلہ مرحوم حمدانی صاحب کی بلندی درجات کے لیے، اور پھر ان مرحوموں کے لیے جن کے لیے کوئی دعا مانگنے والا نہیں، بیماروں کی شفا یابی کے لیے اور اپنی اپنی حاجات کی برابری کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات ہوں۔ دشمنان اسلام خصوصاً امریکہ اور اسرائیل، یہود اور ہنود کی نابودی و بربادی کے لیے بھی صلوات ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی علماء اعلام راج اسلام، رہبر معظم قائد ملت جعفریہ اور امام زمانہ کی صحت و تندرستی، سلامتی، عافیت، آپ کے تعجیل ظہور کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للموحدین المؤمنین المطیعین العارفین الکاملین والنار للمعاندین المخالفین المخاصمین المنکرین العاصین الحاسدین، ثم الصلاة والسلام علی انبیاء والمرسلین، خصوصاً سید الاولین والآخرین، سید العرب والعجم، سیدنا نبینا شفیع ذنوبنا حبیب قلوبنا طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین، من یومنا ھذا الی یوم الدین و بعد یوم الدین، ولعنۃ الدائمۃ الابدیہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین، من اول یوم العداوۃ الی یوم الآخر و بعد یوم الآخر، اما بعد فقد قال اللہ تعالی
فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید وهو أصدق الصادقين قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون صلوات پڑھیے بے کلام اس کی آواز تھوڑی سی تیز کریں، آواز تھوڑی سی تیز کریں۔ خالق کائنات آپ کی اور ہماری بانیان اعضاء نے اس صفحہ اعضاء کا جو اہتمام کیا ہے، سایہ جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ ہمیشہ ایک دعا کہ اللہ رب العزت ان مجالس کو جہاں ہمارے لیے ذریعہ ہدایت قرار دے وہاں وسیلہ نجات بھی ٹھہرائے۔ بڑی محبت آپ فرما رہے ہیں، اللہ آپ کی اس محبت کو قبول فرمائے۔ معروضات، گزارشات اس ایام اضحیٰ میں جو اس آیا کے ذیل میں آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں، جس میں اللہ نے واضح پیغام دیا فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، کیا یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری واپسی نہیں ہے۔ دوستو، آپ میں صاحبان اعضاء کا جو عمل ہے یہ بلا مقصد نہیں ہے۔ اگر آپ آئے ہیں یہاں تو کوئی مقصد ہے، میں آپ کی خدمت میں پہنچا ہوں تو کوئی غرض ہے۔ صاحبان اعضاء نے جو اہتمام کیا ہے ان کا بھی ایک مقصد ہے۔ ہم اس مختصر سی عقل رکھنے کے باوجود کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بلا مقصد قدم نہیں اٹھاتے، ایسا ہی ہے۔ خلاف عقل کوشش کرتے ہیں کام نہ کیا جائے۔ عقل آوارگی سے روکتی ہے، عقل بیکاری سے روکتی ہے۔ اسی لیے انسان جب عقل سے کام لیتا ہے بے معنی بولتا نہیں ہے، بے معنی کچھ کرتا نہیں، ایسے ہی ہے۔ جب عقل سے کام لے نہ بے معنی کچھ کرتا ہے نہ بے معنی کچھ بولتا ہے۔ اسی لیے میں نے کہا آپ آئے ہیں، کوئی مقصد ہے، میرے آنے کا بھی کوئی مقصد ہے۔ تو اگر ہم آپ بغیر مقصد کے قدم نہیں اٹھاتے تو کیا سمجھا جائے جو خالق العقل ہے اس نے ایسے ہی پیدا کر دیا، اور جس مخلوق پر وہ فخر کرتا ہے، جس کی تخلیق پر وہ داد تحسین خود بھی دیتا ہے، جو شریف ترین مخلوق ہے کائنات کی مخلوق میں، جس نے ایک چیونٹی کو بیکار پیدا نہیں کیا، یہ کیسے سوچا جا سکتا ہے کہ اشرف ترین مخلوق حضرت انسان کو بیکار پیدا کرے؟ ممکن ہے؟ ایک چیونٹی ہے جس کی ہمارے سامنے ظاہراً کوئی حیثیت نہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے اسے بیکار پیدا نہیں کیا۔ حتیٰ کہ موذی چیزیں اسے بھی اللہ نے بیکار پیدا نہیں۔ بچھو ہے، سانپ ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بیکار ہے؟ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگر یہ بچھو اور سانپ نہ ہوتے تو زمین کے اندر سے
اگنے والی ہر شے زہر آلود ہوتی، اور انسان زمین کے سے پیدا ہونے والی کسی جنس کو کھا نہ سکتا، مر جاتا۔ اللہ نے ان موذی چیزوں کو پیدا کر کے اس لیے چھوڑا کہ وہ زمین کے زہر کو کھائیں۔ تو جو ہے تاکہ زمین اس زہر سے پاک ہو جائے، اور پھر جو اس کے اندر چیز کاشت کی جائے، انسان جو جنس اس سے لے وہ زہر سے صاف اور پاک ہو، اور نسل انسانی کو یا دیگر جانوروں کو کوئی نقصان نہ دے سکے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے سانپ کو بھی بیکار پیدا نہیں کیا، اللہ نے بچھو کو بھی بیکار پیدا نہیں کیا۔ تو یہ پھر کیسے مان لیا جائے؟ انصاف سے بتائیے کہ شریف ترین مخلوق حضرت انسان کے بارے میں یہ سوچا جائے کہ ابس اسی بات پہ چوٹ لگانے کے لیے تنزیہ انداز میں اور فکر کو اجاگر کرنے کے لیے، انسان کو بیدار کرنے کے لیے اللہ نے اس انداز سے بات کی، افاحسبتم انما خلقناکم عبثا۔ ایک طرف مجھے مانتے بھی ہو اور دوسری طرف یہ گمان کرو کہ تمہیں بیکار پیدا کر دیا گیا۔ توجہ ہے میری طرف؟ افاحسبتم، بسا اوقات انداز تکلم میں اور انداز گفتگو میں بھی کچھ معانی اور الفاظ چھپے ہوتے ہیں، سننے والے کو اس گفتگو سے اندازہ لگا کے وہ متکلم کے انداز کو سمجھ جاتے ہیں، یہ کہ یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے۔ نرم بس اوقات گفتگو ہوتی ہے، لیکن سننے والا اس نرم گفتگو کے اندر چھپی ہوئی سختی کو جان جاتا ہے۔ بسا اوقات سخت گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، لیکن سننے والا اس بظاہر سخت گفتگو کے اندر چھپی ہوئی نرمی کو بھانپ جاتا ہے۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ایسی بات ہے یا نہیں؟ تو پھر یہ جو انداز ہے افاحسبتم، کیا یہ سمجھتے ہو؟ کیا یہ گمان کرتے ہو؟ کیا یہ خیال کرتے ہو؟ اس کے اندر والی چھپی ہوئی چیز کو ذرا اپنے سامنے رکھیے۔ اس کے اندر یہ ہے کہ میں تمہارا خالق، تم میری مخلوق۔ اگر تم مخلوق ہو کر خلاف عقل کام کرنے کے لیے تیار نہیں، میں تو خالق عقل ہوں۔ افاحسبتم، کیا یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا یہ بھی سمجھ لیا ہے کہ تمہیں واپس نہیں آنا؟ اس طرح کی تعبیرات قرآن مجید میں اور مقامات ہیں۔ ام حسبتم ان تدخل الجنہ، کیا یہ سمجھتے ہو کہ ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ بس اوقات ہمارے ہاں جملے استعمال ہوتے ہیں جیسے ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں، جنت ہماری ملکیت ہے، ہم کہتے ہیں اسی نہیں جانا تو پھر جانا کس نے؟ اگر ہم نے جنت میں نہیں جانا تو جنت میں کس نے جانا ہے؟ اگر جنت ہمارے لیے نہیں بنی تو پھر کس کے لیے؟ بھائی بنائی تو اللہ نے آپ کے لیے ہی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ کب روکتا ہے تو جنت میں نہ جا، اگر رک رہا ہے تو اپنی وجہ سے رک رہا ہے، اللہ نہیں روکتا۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تو جنت میں نہ جا، ایسا اللہ کی خواہش نہیں ہے۔
اللہ یہی چاہتا ہے کہ تو جنت میں جائے، لیکن ٹھیکیداری نہیں ہے، جنت تیری ملکیت نہیں ہے۔ جانا ہے جنت میں تو وہ پنجابی کا ایک لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، ایک لفظ تاکہ بات جلدی پہنچ جائے۔ جانا ہے تو اپنے کرموں کی وجہ سے جانا ہے، اور نہیں اگر پہنچتا تو یہاں بھی تیرے اعمال کی وجہ ہے۔ ام حسبتم ان تدخل الجنہ، یہ سمجھ لیا ہے کہ تو ایسے ہی جنت میں چلا جائے گا، ایسے ویسے کی بات نہیں ہے۔ میں کہا کرتا ہوں، ذرا اس مقام پہ محبت فرمائیں، جب اللہ ایسے ہی جہنم میں نہیں بھیجتا، یا تو فرمائیے کہ اللہ ایسے ہی جہنم میں بھیج دیتا، جب ایسے ہی جہنم میں نہیں بھیجتا تو پھر یہ بھی مان لیجئے ایسے ہی جنت میں بھی نہیں بھیجتا، ایسے ہی نہیں ہے، یہ ٹھیکیداری نظام نہیں ہے، وہ عادل ہے، اس نے عدالت کرنا ہے۔ اگر کسی کو جنت بھیج رہا ہے تو اس لیے بھیج رہا ہے کہ وہ جنت کا حقدار ہے۔ اگر کوئی جہنم میں جا رہا ہے تو وہ اس لیے جا رہا ہے کہ وہ اب ہے ہی جہنم کا حقدار۔ جو ہمیں کہتا ہے انصاف کرو، جو ہمیں کہتا ہے عدل کرو، یہ کیسے ممکن ہے وہ خود انصاف اور عدل نہ کرے؟ اس کے جتنے بھی نمائندے آئے ہیں، کسی ایک نمائندہ کو بھی غیر عادل دکھاؤ۔ آدم سے لے کے اللہ کو سلام، آدم سے لے کے حضرت خاتم تک، اور مولا کائنات سے لے کے امام العصر تک، ایک فرد بھی غیر عادل دکھاؤ، ایک نمائندہ۔ اللہ آپ کو سلامت۔ آپ ایک فرد بھی غیر عادل نہیں دکھا سکتے، اتنا عادل خود، اور پھر اس کے نمائندے بھی اتنے عادل کہ آنے والے اس لیے آ رہے ہیں کہ ہم پیشکش کریں گے کہ حکومت لینے کے لیے ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ آگے تو بڑھیے، ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں، حکومت آپ کا حق ہے، آپ لیں، یہ سوچ کے آئے ہیں۔ لیکن جب پہنچے تو سرکار نے روشن چراغ کو خاموش کر دیا، ایک نیا چراغ جلایا۔ اس دور میں چراغ ہی تو تھے، اور کیا تھا؟ کہا یہ کیا کام ہے؟ کہا یہ چراغ تھا بیت المال کے پیسوں سے، اب آپ آئے ہو میرے ساتھ ذاتی گفتگو کرنے کے لیے، اور علی کو یہ برداشت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، نہیں غور نہیں فرما، علی کو یہ برداشت نہیں ہے کہ اپنی ذاتی گفتگو کے لیے بیت المال کے چراغ سے کام لے۔ اس لیے میں نے اپنے ملکیت کا جو چراغ ہے اسے روشن کیا ہے۔ اب چراغ میں کتنا کا تیل ہوتا ہے اور چراغ کا کتنا کا خرچہ ہوتا ہے، ذرا آپ اندازہ کر لیں۔ تو وہ سمجھ گئے بات کیا کرنی تھی، کہ جو ایک چراغ نہیں جلاتا بیت المال کے پیسوں سے، ہم تو آئے تھے بیت المال کو صاف کرنے کے لیے، یہ آج سے ہی نہیں کوشش ہوتی کہ ملک پہ قبضہ کر کے ملک کے خزانے کو لوٹ لو۔ اس صدر اسلام میں بھی یہی تھا،
خواہش ہی یہی ہوتی تھی کہ حکومت پہ قبضہ کرو اور لوٹ کھسوٹ کرو. کسی اب بحث کی ضرورت نہیں ہے، کسی مباحثے کی ضرورت نہیں ہے، چپ کر کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، اس لیے کہ عمل سے جواب مل گیا. غور فرمائے نہیں، کردار سے جواب مل گیا کہ جو ایک چراغ جلانے کے لیے تیار نہیں ہے وہ خزانہ کیسے خالی کرے گا. اور جب کوئی چارہ کار نہ رہا تیسری خلافت کے بعد، گزر جانے کے بعد، تو پھر کچھ لوگ آئے، یا علی یہ مسند پہ بیٹھیے، یہ مسند آپ کا حق ہے. کہا نہیں مجھے نہیں بیٹھنا. توجہ ہے میری طرف؟ کہا مجھے نہیں بیٹھنا. کہا دیکھیے اگر آپ نہیں بیٹھیں گے تو روز حشر ہم اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ کریں گے. کہ ہم گئے تھے اور علی نے باغ ڈور کو سنبھالا نہیں ہے، ہم شکوہ کریں گے. یعنی جو میں نے پہلے دن بات کی تھی، اگر وہ گفتگو یاد ہو کہ ہم حجت قائم کریں گے اللہ پر. کہا اگر بات یہاں تک پہنچ گئی ہے تو پھر ٹھیک ہے، میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، ظاہری خلافت لینے کے لیے تیار. اور جب آئے ظاہری خلافت کے لیے، تخت خلافت پہ بیٹھے تو بیٹھتے ہی ایک سوال جڑ دیا. اور وہ سوال کیا تھا کہ بتاؤ یہ خلافت میرا حق تھا یا نہیں. غور فرما رہے، یہ میرا حق تھا یا نہیں. اور آج تک 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی یہ سوال علی کا کھڑا ہے کہ بتاؤ یہ میرا حق تھا یا نہیں، اور اگر تھا تو اس سے پہلے مجھے دیا کیوں نہیں گیا، اور اگر نہیں تھا تو بٹھایا کیوں گیا. کوئی بات سمجھ آئی ہے؟ علی نے ایسا سوال اٹھایا تیرے میرے مولا نے کہ نہ اس وقت ان کے پاس جواب تھا اور نہ آج جواب ان کے پاس ہے. اگر یہ علی کا حق تھا تو اس سے پہلے کیوں نہیں دیا گیا، اور اگر یہ علی کا حق نہیں ہے، میں سمجھ سکتا ہوں اور آپ بھی سمجھ سکتے ہیں، اتنی مشکل بات نہیں. بظاہر علی نے اپنے آپ کو سامنے رکھ کے اس سوال کے حوالے سے پیش کیا، لیکن میں کہوں گا در حقیقت خود سے پہلے 3 خلافتوں کو بھی اس سوال کے سامنے رکھ دیا. کیا مجھے اس جگہ پہ بٹھا رہے ہو؟ میرا حق ہے. اور اسی کے اندر ہے نا جو مجھ سے پہلے بیٹھے ہیں، کیا ان کا حق تھا یا حق نہیں تھا؟ اتنا عادل ہے تیرا میرا امام. جس مذہب اور مکتب میں آپ زندگی گزار رہے ہیں، تانتا نہیں ٹوٹنا چاہیے میری گفتگو کا. جس مذہب اور مکتب میں ہم آپ زندگی گزار رہے ہیں، اس مذہب کی خصوصیت یہ ہے کہ عام پیش نماز بننے کے لیے عادل ہونے کی شرط موجود ہے یا نہیں؟ اگر آپ کا پیش نماز عادل نہیں تو آپ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکیں. اگر اپنی مرضی کرتے ہوئے پڑھیں گے تو نماز نہیں ہے، چاہے خضوع و خشوع کے ساتھ ہی اپنی ظاہری خضوع و خشوع. میں ظاہری بات کر رہا ہوں. کیا ہو سکتی ہے غیر عادل پیش نماز کے پیچھے نماز؟ نہیں ہو سکتی. جہاں پیش نماز کی شرطیں لکھی ہیں، مرد ہونا چاہیے، عاقل ہونا چاہیے، بالغ ہونا چاہیے، وہاں ایک شرط یہ بھی لکھی ہے
کہ پیش نماز کو عادل ہونا چاہیے۔ آپ مدرسے میں بیٹھے ہیں نا، ہم بھی مدرسے میں بیٹھے ہیں، ہماری گفتگو اسی انداز سے ہو سکتی ہے، کوئی اور انداز تو نہیں ہو سکتا۔ مرد ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، وہی ایک شرط ہے کہ عادل ہو۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کی عدالت ہمارے لیے ظاہری امور کے مطابق ہے، باطناً وہ کیا ہے، اندر سے وہ کیا ہے، اس کے ذمہ دار میں اور آپ نہیں ہیں۔ اگر نہیں سمجھے تو میں بات کو بدل کے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں کھوجی بننے کا نہیں کہا، نہیں غور فرمایا، توجہ کی ہے؟ میں نے یہ بھی پنجابی کا لفظ استعمال کیا تاکہ بات آسان ہو جائے۔ اللہ نے ہمیں پیش نماز کے لیے کھوجی بننے کا نہیں کہا کہ اب ہم اس کا شجرہ تلاش کریں، اس کی ماں کا پتہ لیں، اس کے باپ کا پتہ لیں، اور پھر ماں باپ کے کردار کا پتہ لیں۔ اس کے کردار کا پتہ لیں، کیونکہ ایک شرط یہ بھی ہے نا کہ حلال زادہ بھی ہو۔ نہیں غور فرمایا؟ میں آپ کے مسلح کی شرط بتا رہا ہوں، اور آپ وہ لوگ ہیں جو مسلح والے ہیں۔ عجیب ہے، یہ تو دکھ ہے نا کہ جس مذہب کے اندر مسلح بغیر شرائط کے نہیں چھوڑا گیا، اس مذہب کے اندر ممبر کے لیے کوئی شرط نہیں ہے۔ اگر اس مذہب کے اندر مسلح پہ کھڑے ہونے کے لیے شرطیں ہیں کہ وہ عادل ہو، وہ عاقل ہو، وہ بالغ ہو، وہ حلال زادہ ہو، تو کیا جو ممبر رسول ہے، جو ممبر حسین ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے؟ کوئی شرط نہیں ہے۔ وہ قرآن پڑھے یا نہ پڑھے، وہ قرآن کو سمجھے یا نہ سمجھے، وہ چاہے تفسیر میں رائے کرے، چاہے وہ قرآن کے ساتھ کھیلے، چاہے وہ دین کے ساتھ بازی کرے، چاہے وہ مومنین کے ساتھ تماشا بنائے، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی بات نہیں ہے۔ ممبر رسول ہے، بیٹھ سکتا ہے، ممبر حسین ہے، بیٹھ سکتا ہے۔ اگر یہ ذہن ہے تو پھر اپنی لڑائی چھوڑ دو، پھر اپنا جھگڑا چھوڑ دو کہ کل جو ممبروں پہ بیٹھے تھے وہ حقدار تھے یا نہیں تھے۔ پتہ نہیں میں بات سمجھا سکوں یا نہیں۔ آپ یہ اپنا جھگڑا چھوڑ دو، آپ یہ اپنی لڑائی چھوڑ دو کہ ممبر جن کا حق تھا ان کو نہیں دیا گیا، جن کا حق نہیں تھا ان کو دیا گیا۔ وہ لڑائی کیوں کر رہے ہو؟ اگر آج اپنے ہاتھوں سے ممبر دے رہے ہو اور اپنے ہاتھوں سے ایسے لوگوں کو بٹھا رہے ہو جو آپ کے دین اور دنیا کے ساتھ تماشا کریں، تو اگر سوچو کل آپ ہوتے اور یہی عادت آپ کی اس وقت بھی ہوتی تو میں اور آپ کہاں کھڑے ہوتے؟ ناراض تو نہیں؟ یہ میری عادت ہے نا، آپ کی ہماری عادت ہے، اور اگر یہی عادت ہے، یہ تو شکر کرو اللہ نے ہمیں اس زمانے میں پیدا نہیں کیا۔ یہ تو ایسے ہی ہم کہتے ہیں نا، کاش ہم بھی ہوتے، کاش ہم بھی ہوتے۔ ہاں جو کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک، یہ کاش نہ کہیں، کیونکہ اگر ہم ہوتے اللہ نے بچا لیا ہے، اگر ہم ہوتے تو نہ معلوم ان سے آگے 100 میل دور دوڑ کر اوڈی گیئر لگا کے، چوتھا پانچواں گیئر لگا کے پہنچے ہوتے اس جگہ پہ۔ بڑا مشکل ہوتا ہے
بڑا مشکل ہوتا ہے اس دنیا کو ایک طرف رکھ کے دین پہ کھڑا ہونا۔ یہ انسان اپنے ساتھ جنگ نہیں کر سکتا اس معاملے میں، تو معاشرے کے ساتھ کیا جنگ کرے گا؟ جو اپنے لیے فیصلہ نہیں کر سکتا وہ معاشرے کے سامنے کیسے فیصلہ کرے گا؟ گھبرا تو نہیں گئے؟ تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ آپ کے مذہب کا ترہ امتیاز ہے کہ مصلی کے لیے شرط ہے کہ پیش نماز عادل ہو، کھوجی نہیں بننا آپ نے۔ ہمارے لیے ظاہر ہی کافی ہے، اور وہ عادل کیسے پہچانے کہ کیسے عادل ہے یا عادل نہیں؟ تو علماء نے ہمارے لیے راستے آسان کیے ہیں، حدیث روایات موجود ہیں۔ کہا بس دیکھ لو، اگر واجبات پر عمل کرتا ہے اور محرمات سے خود کو بچاتا ہے تو وہ عادل ہے۔ غور فرمایا ہے نہیں فرمایا؟ اگر تھکے نہیں تو بلند آواز سے صلوات پڑھیے۔ بس تم دیکھو کہ اگر واجبات کو پورا کر رہا ہے اور محرمات سے، بھئی یہ پنکھا تھوڑا سا ادھر بھی کریں، یہ اگر محرمات سے مرتکب نہیں ہوتا محرمات کا، بس وہ عادل ہے۔ آگے تمہارے جانے کی ضرورت، صلوات پڑھیں بحق محمد علیہ وسلم۔ کیا ٹائم ہوا؟ ٹائم کیا ہوا مجھے یہ نظر نہیں آتا جی؟ 7:30 ہوا؟ 6:30 ہو گیا، آدھا گھنٹہ رہا۔ واجبات کو پورا کر رہا ہے، محرمات کا شکار نہیں ہو رہا، بس کھڑے ہو جائیے اس کے پیچھے نماز پڑھنے، وہی پیش نماز عادل ہے۔ اس سے زیادہ کھوج لگانے کی ضرورت ہے۔ لیکن میں اب تھوڑا سا حساس جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، سب سے پہلے معذرت کرتے ہوئے، ہاتھ جوڑ کر معافی چاہتے ہوئے۔ کبھی ہم نے پیش نماز کو اس نظر سے دیکھنے کی کوشش کی ہے؟ کبھی نہیں دیکھنے سے۔ ہم نے جب بھی پیش نماز کی مخالفت کی ہے یا اس کی حمایت کی ہے تو اپنی ذاتی انا کی وجہ سے۔ اگر میں پیش نماز میرے ساتھ سیٹ ہے یا میں اس کے ساتھ سیٹ ہوں تو یہ پیش نماز بڑا اچھا ہے، اور اگر یہ پیش نماز میرے ساتھ سیٹ نہیں ہے یا میں اس کے ساتھ سیٹ نہیں ہوں تو یہ پیش نماز بڑا برا ہے۔ یعنی عجیب ہے یار کہ ہم نے شریعت کو ایک طرف پھینکا ہوا ہے۔ جرت نہیں ہے آج کے پیش نماز کو کہ وہ مجھے کھڑا کر کے یہ کہہ سکیں کہ آپ یہ حرام کام چھوڑ دیں۔ جرت نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اس طرح اپنے آپ کو پیش کر سکتے ہیں؟ ہے جرت؟ اکثر ہمارے مساجد میں پہلے تو ویسے ہی مسجدیں ہماری خالی ہوتی ہیں، اور اگر مسجد ہو تو پیش نماز ہی نہیں ہوتا، اور اگر پیش نماز آ جائے تو ہماری اس سے بنتی نہیں ہے، یا پیش نماز مسجد سے نکلے نہیں تو میں مسجد سے نکلوں گا، اور میں نکلنے کی دھمکی دیتا ہوں اس لیے کہ میں مسجد کی بھی مجبوری سمجھتا ہوں، مسجد والوں کی بھی مجبوری سمجھتا ہوں کہ میں تو یہاں کا رہنے والا ہوں، یہ پیش نماز پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے۔ لوگ بھی یہ سوچ بیٹھتے ہیں کوئی بات نہیں یار، کوئی گل نہیں، ہم اپنے تعلقات کیوں خراب کریں، یہ پتہ نہیں پیش نماز کل واپس چلے جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا؟ ایسے ہی ہے، اس نے تو چلے جانا ہے، تو ہم اپنے حالات کیوں خراب کریں؟ دین پیش نظر نہیں ہے،
کتنوں کو جرت ہے کہ وہ یہاں بیٹھ کر پیش نماز مصلی پہ کھڑا ہو کے یہ کہہ سکے؟ کتنے لوگ ہیں جو پیش نماز کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر سکے کہ مولانا ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، آپ کو حق حاصل ہے کہ اگر ہمارے اندر کوئی نقص دیکھے آپ کی شرعی ذمہ داری ہے کہ ہمیں اس عیب اور اس برائی سے متوجہ کریں اور ہمیں روکنے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ کے دین کا حصہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ بے شک بے شک۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، تم بہترین امت اسی لیے ہو کہ تم امر بالمعروف کرتے، تم نہی عن المنکر کرتے۔ اگر جاگ رہے تو ذرا بلند آواز سے صلوات پڑھیے۔ تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی؟ میں واپس آتا ہوں۔ جس مذہب کے اندر مصلی بغیر شرائط کے نہیں، تو اس مذہب کے اندر ممبر بھی بغیر شرائط کے نہیں ہونا چاہیے، ممبر کے لیے بھی کوئی شرائط۔ اور میں نے کہا کہ اگر یہاں شرائط نہیں کرنی تو وہ جنگ چھوڑ دو جو آپ جنگ کر رہے ہیں، مذہبی حوالے سے اور مکتبی حوالے سے آپ کو حق نہیں پہنچتا۔ جو خمس فرض کریں، میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں آپ سے معافی مانگتے ہوئے، تھوڑی سی جرت کرتے ہوئے، اس ممبر کی وجہ سے میں اس انداز سے، تاکہ زیادہ سخت بھی نہ ہو، جو خمس نہیں نکالتا نا اسے حق نہیں ہے حق کے زہرا کے لیے لڑنے کا۔ ہے حق اسے؟ فرض کرے ایک شخص پر خمس واجب ہے اور وہ اس واجب کو نہیں نکالتا، اس کو حق ہے کل سیدہ کے حق کے لیے لڑے، کہ رسول کی بیٹی کا حق تھا نہیں دیا گیا۔ تو خمس کیا ہے؟ 3 حصے اس کے کرتے ہو بنیادی طور پر، اللہ کا حق، امام کا حق اور پھر باقی سادات کا حق، یہی کرتے ہو نا؟ 3 حصے کر دیتے ہو یا نہیں کرتے؟ ایک حق اللہ کا ہے، ایک امام وقت کا حق ہے، اور پھر اتنی جرت کہ اللہ کا حق بھی دبائے ہوئے ہے، امام کا حق بھی دبائے ہوئے ہے، اور سادات کا بھی حق دبائے ہوئے ہے۔ تو پھر اسے حق ہے، کیا کرتے؟ تائید مشکل ہے یا کیا فرماتے ہیں؟ تائید مشکل ہے میری بات کی کرنا؟ بھائی میرے خاموش ہیں یا بات نہیں سمجھ آئی؟ یا اللہ آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو محفوظ۔ ہمارا مذہب شروع سے یہی جنگ کر رہا ہے کہ حق والوں کو حق دیا جائے اور باطلوں کو بھگایا جائے۔ شروع سے ہم اگر شدائد اور مصائب کا آپ کا مذہب سامنا کر رہا ہے 1400 سال سے، تو اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ آپ حق و باطل کی جنگ کر رہے ہیں، آپ شروع سے لڑ رہے ہیں۔ آپ کا ترہ امتیازی ہے کہ آپ حق کے ساتھ کھڑے ہیں اور حق والوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اگر آپ حق اور حق والوں کے ساتھ نہ کھڑے ہوتے تو آج نہ آپ کو کافر کہا جاتا، نہ آپ کو مشرک کہا جاتا، نہ آپ کے لیے دنیا تنگ کی جاتی، نہ آپ کو کہا جاتا کہ مجلس نہ کرائیں، نہ آپ کو کہا جاتا جلوس نہ نکالیں۔ اگر آج آپ کے جلوس کو روکا جاتا ہے، اگر آج آپ کی مجلس کو روکا جاتا ہے، اگر آج آپ کو کافر کہا جاتا ہے، اگر آج آپ کو مشرک کہا جاتا ہے، اس کی وجہ ایک اور واحد اور اکیلی یہی ہے کہ آپ حق کے لیے کھڑے ہیں اور حق کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اور شروع سے اگر حق علی کے ساتھ ہے تو آپ اس لیے علی کے ساتھ کھڑے ہیں کہ حق ادھر ہے،
آپ حسن کے ساتھ کھڑے ہیں کہ حق ادھر ہے، آپ حسین کے ساتھ کھڑے ہیں حق ادھر ہے۔ تو جن کا مذہب اور جن کے مکتب کا طرہ امتیاز یہ ہو تو بات بڑی دور نکل گئی، ہم واپس آ جاتے ہیں۔ جس مذہب میں پیش نماز کو نہیں چھوڑا گیا جب تک عادل نہ ہو، اس مذہب میں امام غیر عادل کیسے ہو سکتا؟ جی اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ کیا اس مذہب میں امام غیر عادل ہوگا؟ تو جس مذہب کا امام غیر عادل نہیں ہو سکتا، اب جا کے سنیے گا، میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں، حالات کا تقاضا بھی ذرا اپنے سامنے رکھا کرے۔ جس مذہب کے امام کے لیے عادل ہونا شرط ہے، غیر عادل امام نہیں ہو سکتا، تو اس مذہب اور ان لوگوں کا خالق کیسے غیر عادل ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ جب نہیں ہو سکتا اور اس کے یہ کہہ دیا گیا قرآن مجید فرقان حمید میں، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، وہ تو اتنا بڑا عادل ہے کہ ذرہ برابر نیکی کی جزا دیتا ہے اور ذرہ برابر برائی کی سزا دیتا ہے۔ وہ اللہ عادل ہے یا نہیں؟ جب وہ اللہ عادل ہے، پیش نماز عادل، امام عادل، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ عادل نہ ہو؟ تو اگر اللہ عادل ہے تو پھر یہ نظریہ کہاں سے آ گیا خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی؟ میں نے کوشش کی ہے بات سمجھانے کی، یہ نظریہ کہاں سے آیا؟ خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی، خیر بھی اللہ کی طرف سے، شر بھی اللہ کی طرف سے، خیر بھی اس کی طرف سے، شر بھی اس کی طرف سے، اچھائی بھی اس کی طرف سے، برائی بھی اس کی طرف سے، اچھا بھی اس کی طرف سے، برا بھی اس کی طرف سے۔ تو اگر خیر اور شر دونوں ہی اس کی طرف سے ہیں تو پھر جنت اور جہنم کا کیا مقصد؟ پھر جزا اور سزا کی بات کیسے؟ پھر حساب اور کتاب کی منزل کیسے؟ پھر فشار قبر کیسے؟ پھر روشنی قبر کی دعا کا مقصد کیا ہے؟ پھر قبر کے وسعت ہونے کی دعا کا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ وسعت قبر عطا فرما، اللہ اسے روشن قبر عطا فرما، اللہ عذاب قبر سے محفوظ فرما، اللہ تاریکی قبر سے محفوظ فرما۔ کیوں؟ کس لیے؟ جب خیر و شر ہے ہی اس کی طرف سے، پھر شیطان کا قصور کیا ہے؟ پھر ابلیس کی کوتاہی کیا ہے؟ پھر فرعون کی غلطی کیا ہے؟ پھر نمرود کا قصور کیا ہے؟ پھر شداد کی کوتاہی کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، ایک ہی بات سمجھ آتی ہے، میں اشارے میں میں نے پہلے کہا ماحول کو بھی ذہن میں رکھیں۔ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نظریہ جو گھڑا گیا چند لوگوں کو بچانے کے لیے، تاکہ یہ ذہن میں ڈال دو۔ جب ذہن میں ڈال دو گے نا کہ خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی، خیر بھی اللہ کی طرف سے ہے، شر بھی اللہ کی طرف سے، جب بچپنے سے اس کے ذہن میں ڈال دو گے تو اس کے اندر یہ صلاحیت ہی ختم ہو جائے گی کہ وہ یہ سوچے کہ کون قصوروار ہے اور کون قصوروار نہیں ہے، کون حقدار ہے کون حقدار نہیں ہے، کون حق پہ کھڑا ہے اور کون حق پہ نہیں کھڑا، وہ سوچنے کی صلاحیت ہے۔ جیسے ہمارے ہاں میں پہلی دوسری مجلس میں یہ بات کہی ہے، کل بھی اس طرح بات کہی ہے کہ ہمارے اندر بھی ایک کوشش کی جاتی ہے اور ممبر پہ بیٹھ کے کہ سوچو نہیں بس منو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ ذہن میں ڈال دو گے کہ سوچو نہیں منو، بس ماننا ہے اپنا کام، تو اگر سوچنے کی عادت پڑ گئی تو تمہاری خرافات کیسے چلے گی؟
اگر اس قوم کو سوچنے کی عادت پڑ گئی کہ یہ ہر بات پہ عقل سے کام لے تو یہ تمہاری خرافات کو تو نہیں سنے گا پھر۔ اس لیے کہ یہ تمہاری خرافات کو سن سکے اور اپنی جیبیں بھر سکے اور ان کا کاروبار چل سکے، آپ کو اس منزل پہ لا کے کھڑے کر رہے ہیں کہ آپ نے سوچنا نہیں ہے، ماننا ہے۔ ان کو بھی یہ تعلیم دے دی گئی کہ کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی۔ تو پھر اسی بات پہ کہہ دیتے ہیں یزید کا کوئی قصور ہو سکتا ہے، یزید نے توبہ کر لی۔ یہ میں اپنی طرف سے جو جملہ نہیں کہہ رہا، جاؤ کتابوں میں لکھا ہے۔ کہتے ہیں یزید قاتل نہیں تھا، اور جب وہاں جواب نہیں بن پڑتا تو پھر کہتے ہیں چلو اگر یزید قاتل تھا ہی تو اللہ کی مرضی۔ نہیں، آپ نے غور نہیں کیا، کہاں جا کے ظلم کو ڈالا۔ فقط یزید کو بچانے کے لیے اس ظلم کو کہاں جا کے ڈال دیا۔ پہلے کہا یزید قاتل نہیں، اور جب ثابت نہ ہو سکا اور مجبور ہو گئے ماننے پہ تو پھر کہہ دیا اللہ کی مرضی۔ یہ بھی ایک غلط نظریہ گھڑا گیا اور معاشرے میں گھبرا تو نہیں گئے، معاشرے میں ڈال دیا گیا۔ ہر کام پہ ہم کہہ دیتے ہیں اللہ کی مرضی۔ ایک چھری مار دیتا ہے اللہ کی مرضی، ایک گولی آ کے مار دیتا ہے اللہ کی مرضی۔ ہم بھی آ کے کہہ رہے ہوتے ہیں چلو جی اللہ کی مرضی، بیچارہ مر گیا۔ اللہ چاہتا تھا اسے گولی ماری جائے، اللہ چاہتا تھا اسے چھری ماری جائے، اللہ چاہتا کسی کے گھر کو آگ لگا دی جائے، اللہ چاہتا کسی کو بے گناہ قتل کر دیا جائے، اللہ چاہتا کسی کو بے گناہ سزا دی جائے۔ تو پھر اگر نہیں چاہتا تو پھر یہ کہہ دینا کہ اللہ کی مرضی۔ یہ نظریہ بھی اسی لیے گھڑا گیا کہ ذہنوں میں ڈال دو جی اللہ کی مرضی۔ جب ہم اللہ کی مرضی کہیں گے تو پھر یزید بے قصور ہو جائے گا، شیور بچ جائے گا، حرملہ بچ جائے گا، خولی بچ جائے گا، قاتلان حسین بچ جائیں گے۔ مجھے سمجھ نہیں آئی، ایک طرف کہتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں، ایک طرف قاتلان اہل بیت کو بچانے کی ناکام کوشش بھی کرتے ہیں۔ نہیں پتہ نہیں کیا سن رہے ہیں آپ، بھئی فیصلہ کرو، یا ادھر کھڑے ہو جاؤ یا پھر ادھر کھڑے رہو۔ یہ دو کشتیوں میں پاؤں نہیں رکھا جا سکتا، یا اہل بیت کے ساتھ کھڑے ہو اور کوئی مجبوری نہیں، اگر ادھر نہیں کھڑے ہونا چاہتے ان سے محبت ہے تو وہ جہاں کھڑے ہو۔ یہ کیا کہنا کہ اللہ کی مرضی، ہر کام میں اللہ کی مرضی نہیں ہے۔ یہ نہ کہو جی کوئی پتہ نہیں ہلتا اللہ کی مرضی کے بغیر، عجیب بات ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں۔ یہ کہو اللہ کے علم کے بغیر کوئی پتہ بھی حرکت نہیں کرتا، یہ نہ کہو کہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا۔ یہ گھڑا گیا نظریہ کہ لوگوں کو بچایا جائے جن سے وابستگیاں ہیں، جن سے پیار ہے، جن سے محبت ہے۔ اگر اہل بیت سے محبت ہوتی تو پھر اہل بیت کے قاتلوں کے ساتھ کوئی نرم پہلو نہیں ہو سکتا، سینے میں پھر ان کے لیے نرمی نہیں ہو سکتی۔ اور یہ جو سینے میں نرمی دکھائی جا رہی ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ دعویٰ جھوٹ پر مبنی ہے کہ ہم بھی اہل بیت سے پیار کرتے ہیں، ہم بھی اہل بیت کو مانتے ہو۔ یہ کیسا ماننا ہے، یہ کیسا پیار ہے کہ قاتل بھی رضی اللہ اور مقتول بھی رضی اللہ۔ قاتل سے بھی پیار ہے اور مقتول سے بھی پیار ہے، ظالم سے بھی پیار ہے اور مظلوم سے بھی۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ پانی ہے تھوڑا، صلوات پڑھیے بے حق محمد تو یہ نظریہ گھڑ لیا گیا، اور جب اس میں بھی علمی جواب پیش نہیں ہو پاتا اور چارہ نہیں چلتا تو پھر کہہ دیتے ہیں جی چلو
یزید نے معافی مانگ لی ہوگی، معافی بھی تو مانگ سکتا ہے نا۔ اور دیکھیے چالیں کیسی ہیں، معافی مانگ لی ہوگی، ایک فرضی ایک احتمال پیش کر رہے ہیں، معافی مانگ لی ہوگی، معافی مانگ لی ہوگی۔ اور جب اس پہ تھوڑی سی بات کی جائے تو کہتے ہیں کیا اللہ قادر نہیں ہے معاف کرنے پر؟ دیکھیں کہاں جا کے بات کر، اگر تھوڑے سے آپ مضبوط نہیں نہ ہوں گے تو آپ کسی جگہ بھی ان کے مقابل ڈھیر ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ مذہب کے حوالے سے آپ مضبوط ہوں۔ کیا بات ہے، کیا بات، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اگر آپ مضبوط نہ ہوئے اور اپنی اولاد کو مضبوط نہ کیا، میں کل بات آگے بڑھاؤں گا، آج چھوڑ رہا ہوں اس جگہ پہ، تو کسی جگہ بھی آپ ڈھیر ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان کی چالیں اس انداز سے ہیں، ان کی گفتگو کا انداز ایسا ہے کہ اگر آپ مضبوط نہیں ہوں گے کسی نہ کسی جگہ آپ شکار ہو جائیں۔ اور دیکھیے کہاں لا کے بات چھوڑی، اللہ قادر نہیں ہے، اور اگر آپ کہتے ہیں اللہ قادر ہے تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ اور اگر آپ کہہ دیں کہ اللہ قادر نہیں ہے تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ کوئی غور فرمایا یا نہیں فرمایا؟ یہ سارے مراحل طے کیے جا رہے ہیں فقط قاتلان حسین کو بچانے کے لیے۔ ہمیں نہیں سمجھ آئی کہ اہل بیت کے مقابل ان کے قاتلوں سے محبت کیوں ہے۔ ہم تو نہیں کھڑے ہو سکتے کہ ادھر بھی کھڑے ہو جائیں ادھر بھی کھڑے ہو جائیں، ہم نے تو ایک جگہ کا انتخاب کیا اور وہ اہل بیت کا انتخاب کیا رسول کے بعد۔ ہمارے مذہب کا بھی ترہ امتیاز یہی ہے کہ ہم نے مکتب کے حوالے سے بھی رسول کے بعد قرآن کے ساتھ ساتھ مکتب کی تعلیم جس سے لی ہے وہ اہل بیت سے لی ہے۔ ہمیں کسی سے کوئی تکلیف نہیں ہے، کسی سے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ وہ ان کا مرکز علمی کہاں ہے، لیکن ہم اپنا مرکز بتاتے ہیں کہ رسول کے بعد ہمارے مکتب کی بنیاد دو چیزیں ہیں، ایک قرآن اور دوسری اہل بیت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک قرآن اور دوسرا اہل بیت۔ اور عجیب بات یہی ہے کہ مسلمانوں نے نہ قرآن کا خیال کیا نہ اہل بیت کا خیال کیا۔ آسان کر دیتا ہوں جملہ کہ مسلمانوں نے قرآن کو بھی نیزے پہ سوار کیا اللہ اکبر، اور اہل بیت کے ساتھ بھی یہی سلوک۔ میں کئی دفعہ یہاں پڑھ چکا ہوں اور آپ مجھ سے سن چکے ہیں، ہم بھی پشتن پاک سے پیار کرتے ہیں، ہم بھی اہل بیت سے پیار کرتے ہیں۔ پشتن پاک پشتن پاک پشتن پاک سے ہم بھی پنجتن 5 فرد ہے۔ ذرا تاریخ اٹھا کے تم بتاؤ تو صحیح، تم نے ان 5 افراد کے ساتھ کیا کیا؟ یہ 5 افراد کون ہے؟ رسول ہے، بطول ہے، علی ہے، حسن ہے، حسین ہے، یہی ہے نا؟ تو ان 5 کے ساتھ تمہارا حسن سلوک کیا تھا؟ رسول کا جنازہ چھوڑ دیا، علی کے گلے میں رسی ڈال دی، بطول کا پہلو زخمی کر دیا، حسن کے جنازے پہ تیر چلائے اور حسین کا جنازہ تیروں پر اٹھا دیا۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کی عبادت قبول کرے۔ یعنی قرآن بھی نیزوں پہ سوار ہو رہا ہے اور اہل بیت بھی۔ 2-3 دن سے میں مصائب پڑھ رہا تھا آپ کی خدمت میں، بنت علی کے، جناب زینب سلام اللہ علیہ۔
آج دل چاہتا ہے حسین کی بیٹی کی مصیبت بیان کی جائے. کون؟ سکینہ. لیکن ایک سوال کبھی کبھی میرے ذہن میں اٹھتا ہے کہ مسلمانوں اگر تمہاری دشمنی تھی تو مردوں سے رکھتے نا. تم نے تو بیٹی اس گھر کے بیٹیوں سے بھی دشمنی کو اختیار کیا. رسول کی بیٹی سے بھی دشمنی، علی کی بیٹی سے بھی دشمنی، اور حسین کی بیٹی سے. نہ رسول کی بیٹی کو چھوڑا، نہ علی کی بیٹی کو چھوڑا، نہ حسین کی. اگر ابھی بھی آپ نہیں سمجھے تو پھر میں اور کس انداز سے سمجھاؤں کہ رسول کی بیٹی کو بھی تماچے، علی کی بیٹی کو بھی تماچے، اجرکم اللہ، اور حسین کی بیٹی کو بھی تماچے. بتاؤ تو صحیح، رسول کی بیٹی نے تمہارا کیا بگاڑا، علی کی بیٹی نے تمہارا کیا بگاڑا، اور حسین کی بیٹی نے تمہارا کیا بگاڑا؟ 4 سال کی یہ معصوم بچی ہے، نہ جنگ کر سکتی ہے، نہ تلوار اٹھا سکتی ہے، نہ گھر سے باہر نکلتی ہے، نہ کوئی نعرہ ہے، نہ کوئی جنگ کا ہنکارہ ہے، کوئی ایسی بات نہیں. اس کا قصور کیا تھا؟ آخر اسے تازیانے کیوں مارے گئے؟ آخر اسے تماچے کیوں مارے گئے؟ عرب کے وہ بدو، میں کہہ سکتا ہوں ان کی ہیکلوں کو دیکھ کر اور پڑھ کر کہ ان کے تماچوں کی جسامت زیادہ ہے اور سکینہ کے رخسار کی جسامت کم ہے. پتہ نہیں آپ سمجھے ہیں یا نہیں سمجھے، غور کیا ہے یا نہیں. یہی وجہ ہے نا، میں سمجھتا ہوں اپنی تعلیم اور پڑھائی کی بنیاد پر سمجھ رہا ہوں، اسی لیے یہ جملے کہہ رہا ہوں کہ اس ظالموں کے ہاتھ کی لمبائی زیادہ تھی، سکینہ کے رخساروں کی لمبائی کم تھی. یہی وجہ تھی کہ رخسار بھی زخمی اور کان بھی زخمی. اس بچی کا کیا قصور تھا؟ فقط یہی کہ یہ اپنے بابا سے جدا رہنے کے لیے تیار نہیں تھی. فقط یہی قصور تھا، اس لیے کہ یہ بابا اس سے بڑی محبت کرتا تھا. قتل کرنے کے بعد بھی تاکہ حسین کو تکلیف پہنچے، سکینہ کو تماچے مارے جا رہے تھے. اجرکم اللہ، اللہ آپ کی عبادت قبول کرے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ قتل ہو جانے کے بعد بھی حسین زندہ ہے. میں نے جملے کہہ دیے، وہ یہ سمجھ رہے تھے، تبھی سکینہ کو تماچے مار رہے تھے. وہ جانتے تھے سکینہ سے محبت کتنی ہے. امام حسین کو اپنے باپ اور ماں سے بڑی محبت تھی، اسی لیے کہا اللہ جتنے بیٹے دے گا علی رکھوں گا نام، اور جتنی بیٹیاں دے گا رکھوں گا نام فاطمہ. علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر، فاطمہ کبریٰ، فاطمہ صغریٰ، ہر بیٹی کا نام فاطمہ. سکینہ کا نام بھی فاطمہ تھا. سکینہ نام نہیں ہے، سکینہ تو ایک لقب بن گیا. کیا فرمایا کرتے تھے، جس گھر میں رباب اور سکینہ نہ ہو حسین کا اس گھر میں دل نہیں لگتا. پتہ نہیں حسین کربلا میں کیسے سو گیا. وہ سینے پہ سونے والی سکینہ تو شام. اور مجھے وہ سوال نہیں بھولتا جب رخصت آخر پہ سکینہ گھوڑے کی ٹانگوں سے لپٹ گئی. جب امام نے کہا نا چل گھوڑے، چلتا ہوا گھوڑا رک گیا 2 قدم چل کے. کہا میں سمجھتا ہوں تو تھک گیا ہے، صبح سے اب تک تو نے میرا ساتھ دیا ہے، لیکن میں حسین تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اب کے بار مجھے لے جا، دوبارہ سفر نہیں کر.
مجھ سے وعدہ ہے کہ تمہارے اوپر دوبارہ سفر نہیں کروں گا۔ جب یہ سنا نا ایک دفعہ گھوڑے نے اپنا سر اٹھایا، میرے مولا کی طرف دیکھ کر اپنے قدموں کی طرف اشارہ کیا، مولا میرا قصور نہیں ہے، میں تو چلنا چاہتا ہوں، ذرا دیکھ تو صحیح۔ اب جو آقا نے دیکھا 4 سال کی بچی گھوڑے کی ٹانگوں سے لپٹ کے رو رو کے کہہ رہی ہے، گھوڑا میرے بابا کو نہ لے جانا، میں دیکھ رہی ہوں صبح سے جو گیا ہے واپس نہیں آیا، میرا اکبر گیا واپس نہیں آیا، میرا قاسم گیا واپس نہیں آیا، میرا اصغر گیا واپس، میرا عباس گیا واپس نہیں آیا، میرے بابا کو نہ لے جانا۔ اللہ اکبر۔ بس ایک منزل اور چلیے، ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ گھوڑے سے اترے، سکینہ بیٹا دیکھو مجھے جانے دو، میں اس جملے کو سنانے کے لیے یہاں تک لایا ہوں، سکینہ بیٹا مجھے جانے دو۔ معلوم نہیں میں سمجھا سکوں یا نہ سمجھا سکوں وہ درد جو حسین کے سینے میں تھا، بیٹا مجھے جانے دو۔ کہ بابا آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کے بغیر نہیں سو سکتا، اور آپ بھی میرے بغیر نہیں سو سکتے۔ کہ بیٹا آج کے بعد تو ماں کے ساتھ رہنا۔ پتہ نہیں میں جملہ کیسے ادا کروں۔ کہا بیٹا آج کے بعد ماں کے ساتھ سونا۔ فوراً تڑپ کے کہا بابا وہاں تو اصغر سوتا ہے، بابا وہاں تو اصغر سوتے ہیں۔ ایک دفعہ امام نے کہا بیٹا آج کے بعد اصغر ہمارے پاس ہوگا، تو اپنی ماں کے پاس۔ بس اتنا کہنا تھا۔ ایک دفعہ سکینہ تڑپ اٹھی، جانتی تھی کہ اصغر چل کے تو نہیں جا سکتا، تڑپ کے کہا بابا یہ ظالم خیموں میں آ جائے۔ اجرکم من اللہ، اللہ آپ کی عبادت قبول کرے۔ بس میں روک رہا ہوں، کل اس سے مصائب آگے پڑھیں گے۔ بابا میں آپ کے ساتھ آپ کے بغیر سو نہیں سکتی۔ وہ سکینہ جو باپ کے سینے کے بغیر نہیں سو سکتی تھی، آج ذرا اس سکینہ سے پوچھو تو صحیح، شام کے اس غریب قبرستان میں اے بی بی تو کیسے سو رہی ہے؟ ہم تمہیں یہاں سے سلام کرتے ہیں، اے سکینہ تجھ پہ ہمارا سلام۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم اللہ علیہ منقلبون۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میرے مالک ہماری اس قلیل مگر عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جناب مومنین نے، برادران نے، بانیان اذان نے اس عزا کا اہتمام کیا ہے، ان کے اس سائی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جتنے یہ مومنین میرے مالک تیری بارگاہ میں آئے ہیں، ان کے آنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، سب پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کی حفاظت فرما، اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما، امام زمانہ کا جلد از جلد ظہور فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا آج یہ